الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کرام، تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے رحمت اور برکت نازل فرما رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ ذات سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. کئی جمعہ سے خطبے کے درمیان یہی آیت کریمہ پڑھی جا رہی ہے، چونکہ اس وقت فلسطین کا مسئلہ پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے. پورے عالم کے انسان اور خصوصاً مسلمان اس معاملے میں بہت پریشان، بے قرار اور بے چین نظر آ رہے ہیں. اپنے طور پر دور رہنے والے جو مسلمان ہیں یا انسان ہیں، اپنے طور پر وہ کوشش امن کی اور ان کے نصرت و مدد کی کر رہے ہیں، لیکن جو قریب میں بسنے والے ممالک ہیں ان نہتے فلسطینیوں کی جیسی نصرت اور مدد ہونی چاہیے ویسی نصرت اور مدد انہیں نہیں پہنچائی جا رہی ہے. اس وقت ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. علماء و اکابر
ان سے جو کچھ بھی بن پڑ رہا ہے وہ اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ چہارشنبہ کی رات میں مرکز تحفظ اسلام ہند کی طرف سے تحفظ القدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور کرناٹک کے موقر اور اکابر علماء کرام کے ذریعے سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، نمائندہ پروگرام ہوا، پہلا پروگرام ہوا، جس میں ریاست کرناٹک کے اکابر علماء کرام نے شرکت کی اور اپنے اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا۔ آن لائن یہ پروگرام روزانہ منعقد کیا جائے گا۔ رات میں 8:30 بجے کسی نہ کسی عالم دین کی مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام بیان تحفظ القدس کے عنوان سے ہوتا رہے گا۔ پہلا جو نمائندہ پروگرام چہارشنبہ کو رات میں ہوا، اس میں اکابر علماء کرام نے شرکت کی اور بہت ساری باتیں اس میں پیش ہوئی۔ کچھ علماء کرام نے یہ بات بھی بیان کی کہ بیت المقدس مسجد اقصی کے دعوے دار یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس کے حقدار کون ہیں؟ کرام کا مرکز رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج فرمائی تو بیت المقدس ہی سے آسمان کی طرف عروج فرمایا، اور بیت المقدس میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، سارے انبیاء علیہم السلام نے بیت المقدس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔ اور مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں، سارے نبیوں کو برحق ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی کے بارے میں اگر شک شبہے میں آپ مبتلا ہو جائیں یا کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیں تو آپ دائرے اسلام سے خارج ہیں۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے نہ صرف یہ کہ نبیوں کا انکار کیا، بلکہ یہودیوں نے نبیوں کا قتل کیا۔
وقتلهم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے نبیوں کا قتل کیا، اور عیسائی انہوں نے بھی نبیوں کا انکار کیا، اور خود ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ منکر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو بیت المقدس کے وہ حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نہ تو یہودی بیت المقدس کے حقدار ہیں، نہ عیسائی اس کے حقدار ہیں۔ اگر اس کے حقدار ہیں تو صحیح معنوں میں مسلمان اس کے حقدار ہیں۔ قرآن پاک میں اسلام کے تکمیل کی جو آیت موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو تم پر میں نے تام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے تعلق سے میں راضی ہو گیا۔ یعنی دین اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے، اللہ نے اس دین اسلام کی رضامندی کا اس کے بارے میں اظہار فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ تو اب معلوم ہوا کہ بیت المقدس کے حقدار یہی اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمان کہنے کے حقدار ہیں۔ تو بیت المقدس کے حقدار بھی صحیح معنوں میں وہی سمجھے جائیں گے۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے۔ اسلام کبھی بدامنی نہیں چاہتا، اسلام کبھی جنگ نہیں چاہتا، اسلام کبھی خون خرابہ، جنگ و جدال، قتل و قتال نہیں چاہتا۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، وہ ہمیشہ خون ریزی سے دور رہتا ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام بندوں کی غلامی کو کبھی پسند نہیں کرتا، کہ بندے بندوں کے غلام بن کر دنیا میں زندگی گزارے۔ بندوں کی غلامی کو اسلام برداشت نہیں کرتا۔ اسلام تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خدائے وحدہ لا شریک کی غلامی میں لانا چاہتا ہے، کہ ہر بندہ اپنے رب کا غلام بنا رہے، ہر بندہ اپنے رب کو اپنا آقا اور اپنا مالک الملک اور اپنا بادشاہ سمجھتا رہے، اور اپنے رب کو اپنا آقا سمجھتا رہے۔ تو بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکالنا اور اللہ کی غلامی میں بندوں کو لانا، یہ اسلام کا نظریہ رہا ہے۔ اور یہی چیز فلسطین کے اندر دیکھی جا رہی ہے کہ تقریباً 70 سالوں سے وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے زمینوں پر قبضہ کیا گیا، ان کے مکانات پر قبضہ کیا گیا، اور ان کو ہر اعتبار سے پسپا کیا گیا، اور ایک لمبے عرصے سے زمانے سے ان کے اوپر ایک ظلم اور تعدی کی جا رہی ہے۔
جس کی بنیاد پر اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی قوت کو وہ مجتمع کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ 7 اکتوبر کو انہوں نے اس ظالم حکومت پر حملہ کر دیا۔ اب دنیا میں یہ چیز موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ حماس والوں کا یہ حملہ یہ اقدامی ہے، ایک کٹر پنتھی سنگٹھن ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، جس کی بنیاد پر اب بہت سارے لوگ اس کے مخالف آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں صحیح معنوں میں حماس والوں کو دہشت گرد تنظیم اور دہشت گرد سنگٹھن وہی لوگ کہتے ہیں جو فلسطین کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر فلسطین کی تاریخ 70 سالہ ان کے مظلومیت کی، ان کے تکلیف اور پریشانی کی اور ان کے غلامی کی اگر کوئی صحیح سے دیکھے تو ان کے اس اقدام کو کوئی اقدامی حملہ نہیں کہے گا، کوئی دہشت گردی کارروائی اسے نہیں کہے گا، اس لیے کہ 70 سالوں سے وہ اسرائیلیوں کے ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بیت المقدس میں نماز کی حالت میں، تراویح کی حالت میں ان پر حملے کیے گئے اور عورتوں کو، خواتین کو بے عزت کیا گیا، ان کے برقعوں کو نوچا گیا، اور ہمیشہ کتنے زمانے سے ان کے معصوم بچوں کو مارا جاتا رہا، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا رہا، کتنے نوجوان اور کتنے بچے اس میں شہید ہو چکے ہیں، کتنے خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ یہ ایک طویل اور لمبا ظلم ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، جو فلسطینیوں پر ہوتا آ رہا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے دفاع میں وہ اقدام کیا، اس لیے اسے اقدامی جنگ ہرگز نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک دفاعی جنگ تھی، وہ ایک دفاعی حملہ تھا۔ اس لیے آج دنیا والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج یہ جو فلسطین کا مسئلہ دنیا میں ابھرا ہوا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں۔ حملہ کیا تو جنگ کا قانون اور اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ میدان میں سپاہی آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، سپاہی ایک دوسرے سے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور لڑیں، لیکن اس کے بعد سے اسرائیل کا جو خون خرابہ جاری ہے اور ظلم تعدی کا پہاڑ جو گرایا جا رہا ہے نہتے فلسطینیوں پر، وہ پورے دنیا کو کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے کہ ان جنگجوؤں کو مارنے کے بجائے ہزاروں میں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو چکے ہیں، کتنی خواتین ہزاروں کی تعداد میں ماری جا چکی ہیں، اور کتنے بے قصور نوجوان جن کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ ایک شہری ہیں، وہ معصوم ہیں، نہتے ہیں، وہ اس میں مارے جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ صریح طور پر اسرائیل اس وقت جنگی مجرمانہ کارروائی کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر دنیا کے
سارے امن پسند لوگوں کو متحدہ طور پر اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، لیکن آج آواز جس پرزور انداز میں اٹھانی چاہیے اتنے پرزور انداز میں آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ لیکن دنیا کے اکثر ممالک میں یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ یہ سراسر ظلم ہو رہا ہے، سراسر ظلم ہو رہا ہے، اور معصوموں کا قتل ہو رہا ہے، اور معصوم لوگوں کے گھر مکانات کو برباد کیا جا رہا ہے، اسے کھنڈر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تو انسانی حقوق کی پاسداری کی جو تنظیمیں ہیں اس میدان میں انہیں آنا چاہیے اور پرزور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے۔ حماس نے جو حملہ کیا اس حملے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو لوگ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فائدہ تو اس حملے کا یہ ہوا کہ اسرائیل جو بہت ہی ظلم میں مبتلا تھا، جو بہت غرور اور فخر میں مبتلا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے اذن اور ہمارے امر اور ہمارے حکم اور ہمارے آرڈر کے بغیر ہمارے ملک میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس ایسی مضبوط تم ایسے نہیں ہو کہ تم کو مسخر نہیں کیا جا سکتا، تم ایسے نہیں ہو کہ تمہیں ہلایا نہیں جا سکتا، تم ایسے نہیں ہو کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ جو زعم تھا ان کا اس زعم کے خلاف ہو گیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اہل عرب اس وقت اسرائیل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ دوستانہ تعلق بڑھا رہے تھے، بہت تیزی کے ساتھ ان کی طرف مائل ہو رہے تھے، اور قریب تھا کہ اس سود خور ظالم اور صہیونی ملک کو اہل عرب لوگ بھی تسلیم کر لیتے۔ اس جنگ کے آغاز کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اہل عرب اب پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جو دوستی قربت ہو رہی تھی، جن سے دوستی اور قربت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا قرار دیا ہے، ان سے دوستی کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، کم سے کم اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب اہل عرب جو ان کے قریب جا رہے تھے، جو مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں یہودی، اب ان سے بعد ہو جائے گا، اب ان سے اس کے بعد سے دوری ہو گئی ہے، وہ دوستی اب نفرت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ فلسطین جو 70 سالوں سے مظلومیت کا شکار ہے، مظلومیت کا شکار ہے، اور آئے دن اسرائیل اس پر حملے کرتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے، یہ فلسطین کا معاملہ عالمی اعتبار سے میں جا رہا تھا، سرد خانے میں جا رہا تھا، سب اپنے کام دھام میں مست ہیں، کسی کو کسی کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں، فکر نہیں کرنا۔ فلسطین کا معاملہ تو بالکل سرد خانے میں جا رہا تھا۔ اب اس حملے کے بعد سے پھر یہ فلسطین ایک عالمی مسئلہ ہو گیا، اور عالمی مسئلہ بننے کی وجہ سے اب عالم کے بہت سارے ملکوں کے اندر اب یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست بنانی چاہیے، ان کی ایک سرحد ہونی چاہیے، اور اس کو ناپ کر دے دینا چاہیے، ان کے حوالے کرنا چاہیے، ان کو ریاست کا اسے درجہ دینا چاہیے۔ تو اب اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اب پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر یہ آواز فلسطین کے تعلق سے اٹھائی جانے لگی، اور پھر فلسطین کا معاملہ گویا کہ عالمی اعتبار سے گرما رہا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ اہل عرب، خلیجی ممالک مسلکی
اختلافات میں ڈوبے ہوئے شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے، اور یہ اختلافات زوروں پر تھے۔ اس حملے کا یہ فائدہ ہوا کہ اب شیعہ اور سنی کا جو تفرقہ وہاں چل رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے وہ تفرقہ بند ہو گیا، وہ اختلاف دب گیا۔ اب لوگ ایک کلمے کے نام پر، ایک اللہ کے نام پر، ایک قرآن کے نام پر، ایک نبی اور رسول کے نام پر، ایک کعبہ کے نام پر اب لوگ مجتمع ہو گئے۔ اس وقت اس حملے کا یہ 4 فائدہ ہوا۔ بہت ساری باتیں مرکز تحفظ اسلام ہند کے زیر اہتمام تحفظ القدس کانفرنس کے عنوان پر جو کانفرنس منعقد کی گئی، اس میں بہت سارے اکابر علماء کرام نے بہت ساری باتیں رکھی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی آئی کہ اس وقت پورے عالم میں ایک غلط فہمی جو پیدا ہو گئی ہے اور جو لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کو پاک صاف کرنا چاہیے، لوگوں کو شکوک و شبہات سے بچانا چاہیے۔ آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ بن گیا ہے کہ جہاں بھی پورے عالم میں کہیں بھی اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو پورے عالم کے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے بچانے کے لیے سارے عالم کے مسلمان مجتمع ہوں۔ اب چونکہ وہاں پر معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں، ہسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں، رہائش گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گویا کہ اس وقت اسرائیل نے قتل عام کا اعلان کر دیا ہے اور قتل ہو رہے ہیں معصوم نہیں تھے لوگ۔ تو اب پورے عالم کے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ظلم سے اسے روکنے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، مظلوم کو مظلومیت سے بچانے کے لیے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، اس کا تعاون کرنے کے لیے پورے عالم کے انسان اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اس وقت اب گویا کہ پورے عالم کے انسانوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم وہاں سے بہت دور ہیں، ملک بھارت میں، ہندوستان میں ہم یہاں بستے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے یہاں پر کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر جو تنظیمیں ہیں، چاہے جس مذہب کی، چاہے جس مسلک کی تنظیم ہو، ہر تنظیم کے افراد کو یہ چاہیے کہ ملک کے اوپر دباؤ ڈالیں، ملک کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ ملک کے افراد اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ یہ جنگ بندی ہو، جنگ کا خاتمہ ہو اور ظلم کا خاتمہ ہو، مظلوم کو بچایا جائے، معصومین کو بچایا جائے۔ اس وقت ملک میں یہاں پر بسنے والے باشندوں کی یہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک بھی کوئی معمولی ملک دنیا کے نقشے پر اب نہیں رہا۔ یہ ملک ہندوستان، بھارت ایک مضبوط پاورفل ملک ہے، ایک طاقت اور قوت رکھنے والا ملک ہے، اور دنیا کے نقشے پر اس کو ایک مضبوط ملک مانا جاتا ہے، اور عالمی تنظیموں میں اس کی بات کو لیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کے رہنے والے باشندوں کو چاہیے کہ ملک پر دباؤ ڈالیں، اور اس کے بعد ملک والے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ جنگ بندی ہو۔ تو اس اعتبار سے، اور جو غلط فہمی لوگوں کے ذہن و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے،
یہ ذہن و دماغ لوگوں کا صاف کیا جائے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ میں گزشتہ جمعہ بھی یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے، اپنے زمین کی آزادی کے لیے وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر جب انگریز تجارت کے بہانے سے آیا اور تجارت کے بہانے سے آ کر اس ملک پر اپنا سکہ ایسا جمایا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس ملک کا وہ حاکم بن گیا، اس ملک کا وہ بادشاہ بن گیا، اور اس ملک کی رعایا کو اس نے غلام بنا لیا۔ یہاں کی ساری چیز پر انگریز نے قبضہ کر لیا۔ تو یہاں کے باشندوں نے کیا کیا؟ یہاں کے باشندوں نے انگریز سے جنگ کی، انگریز سے مقابلہ کیا اور لڑائیاں لڑی، اور بہت ساری لڑائیاں اقدامی بھی ہیں اور بہت ساری لڑائیاں دفاعی بھی ہیں۔ تو جو اقدامی اور دفاعی جو جنگ ہوئی ہمارے ملک کے اندر، یہ آتنکی جنگ نہیں تھی۔ جس نے بھی ان سے جنگ لڑی ہے دہشت گرد نہیں تھے، وہ دہشت گرد نہیں تھے، وہ اپنے ملک کی آزادی کی خاطر وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اس وقت یہی حال فلسطین کے اندر حماس والوں کا ہے کہ انہوں نے اس وقت موجودہ جو ظالم حکومت ہے جو فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے اور زمانے سے 70 سالوں سے ظلم کرتی ہوئی آ رہی ہے، اس سے پنجہ آزمائی یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے ملک کی آزادی کے خاطر، اپنے ملک کی آزادی کے خاطر، اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی اور اپنے جان و مال کی، ہر چیز کی وہ قربانی دے رہے ہیں آزادی کی جنگ کے خاطر۔ آزادی کے خاطر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو جو یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، اپنا سکہ پورے عالم میں، پورے دنیا میں جمانا چاہتے ہیں، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اسرائیل کے لوگ، یہودی، یہ احسان فراموش ہیں۔ جب 1943 کے اندر یہ لوگ، میں نے عرض کیا کہ ننگے پنگے اور بھوکے پیاسے جب ہٹلر نے جرمنی سے انہیں مار کے بھگایا تھا تو کسی ملک نے انہیں پناہ نہیں دی، نہ تو انگلینڈ نے دی، نہ فرانس نے دی، نہ امریکہ نے دی، کسی نے پناہ نہیں دی۔ انہی فلسطینیوں نے انہیں اپنی زمین میں پناہ دی تھی اور انہیں رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا، جگہ دی تھی۔ آج اس احسان کا بدلہ وہ لوگ اس اعتبار سے چکا رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ پورے فلسطین پر یہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو غلام بناتے جا رہے ہیں۔ تو آج وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ قطعاً دہشت گردی نہیں ہے، یہ قطعاً دہشت گردی نہیں ہے، اور حماس والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو جو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، یہ غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے نوجوانوں کو جو بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں، ان نوجوانوں کو ایک صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، وہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ اس لیے کہ نوجوان اپنی قوم کے بہت قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان بگڑ جاتے ہیں وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ وہ نماز پڑھیں، وہ روزہ رکھیں، وہ صدقہ و خیرات کریں، وہ تقوی پرہیزگاری میں اپنے آپ کے اندر تقوی و پرہیزگاری وہ پیدا کریں، اور دنیا کے اندر ایک بیداری لانے کی کوشش کریں۔ اور ہم یہاں سے جو کچھ بھی ان مظلومین کے لیے تعاون کا کام کر سکتے ہیں وہ تعاون ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو متقی بنا لیں، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیں، تاکہ رب کی رحمتیں
ہماری جانب متوجہ ہوں، رب کی رحمتیں ہماری جانب متوجہ ہوں، اور رب ہمارے دل سے نکلی ہوئی آواز کو سن لے، رب ہمارے دل سے نکلی ہوئی آواز کو سن لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے ان مظلومین کے حق میں، تو اپنے آپ کو نیک بنا کر اپنے رب سے دعا کرے، اپنے رب سے دعا کرے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، توبہ استغفار کریں، ورنہ دنیا میں جو حالات ایسے ہیں کہ فلسطین میں جب حالات بگڑیں گے اور بیت المقدس جب غیروں کے قبضے میں رہے گا تو دنیا میں کوئی مسلمان اور کوئی انسان سکھ چین میں آرام میں نہیں رہے گا۔ امن کے فیصلے وہی سے ہوں گے۔ اگر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا تو مسلمان اور دنیا میں بسنے والے انسان امن و شانتی اور بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ اگر وہ قبلہ اول مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے تو دنیا کے عالم کے مسلمان اور انسان سکھ چین اطمینان سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ اس لیے اس بات کو ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ہم اور آپ اس کا بائیکاٹ کریں۔ آج اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اتنا پاورفل، اتنا طاقتور بن گیا کہ پورے عالم پر وہ حکمرانی کر رہا ہے، پورے دنیا پر وہ حکمرانی کر رہا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ ہمارے ہی ذریعے سے، کہ اس کی مصنوعات جو ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو قوت پہنچا رہے ہیں۔ قوت میں آ کر معصومین کا قتل کر رہا ہے، ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو ہم کم سے کم یہ کریں کہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، سادہ بیدہ کھا لیں، سادہ بیدہ پہن لیں، لیکن اس کی چیزوں کا استعمال چھوٹی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ذریعے سے اس کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ آج حالات ایسے ہو گئے، اس وقت پورے دنیا کے اندر اس کے جو مشروبات ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو آج وہ آفر دے کر اپنے مشروبات کو بیچ رہے ہیں۔ پیپسی کے اوپر 1 کیجی چاول چسپا کر کے کہ 1 کیجی چاول جو پیپسی کا ایک باٹل خریدے گا 1 کیجی چاول اسے فری ملے گا۔ اس طریقے سے وہ آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا کوڈ وہ بدل چکے ہیں، جس کا کوڈ 729 تھا اب 871 ہو گیا ہے۔ اپنا کوڈ بدل دیے ہیں، چونکہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے اس کوڈ پر جو بھی چیز ہے، جو سامان ہے 729 کا، وہ اس کا استعمال نہ کریں۔ تو اب انہوں نے اپنا کوڈ بدل دیا کہ 871 کر دیا ہے اپنا کوڈ۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور اس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ ہم اپنے اعتبار سے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، باقی معاملہ اپنے رب کے اوپر ڈال دیں۔ وہ رب جو چاہے گا وہی کائنات میں ہوگا۔ رب اگر چاہے گا اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرنا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور وہی رب اگر نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت فتح و کامیابی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ رب نے قرآن میں کہا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت ساری قلیل جماعتیں بہت بھاری بھاری جماعتوں پر رب کے حکم سے غلبہ پا جاتی ہیں، رب کے حکم سے فتح حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا اعلان ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اس رب کی نصرت اور مدد کو لینے والے اعمال کریں گے تو نصر من اللہ و فتح قریب کے ہم مستحق بنیں گے، اور اگر ہم ایسے کام کریں گے جو کام اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے ہیں تو ظاہر بات ہے اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے سے دور ہو جائے گی۔ اللہ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز سے